الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سود کے بارے میں الہادی پروگرام ہے۔ سود کے بارے میں کلام چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں کئی مقامات پر سود کی مذمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جتنے بھی ہم مالی معاملات کرتے ہیں اس کے بارے میں کرنے سے پہلے اچھے مستند علماء کرام مفتیان عظام سے مشورہ طلب کر لیں، وہ جیسا مشورہ دیں پھر اس کے مطابق ہم مالی معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے سوال کر لو۔ تو لہذا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام الناس کو مکلف بنا دیا کہ اگر تم نہیں جانتے تو یوں نہیں کہ از خود فیصلہ کر لو، سوچ بچار کرو، جہاں دل گواہی دے وہ کر لو، قرآن کو پڑھ لو، حدیث کی طرف چلے جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل علم سے رجوع کرو، کیونکہ اہل علم تمہیں جو بھی مشورہ دیں گے، جو واقعی باعمل ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، صاحب علم ہوں، وہ بالکل درست مشورہ دیں گے، وہ قرآن و حدیث کے موافق ہی مشورہ دیں گے، تو ان سے رجوع کرنا گویا کہ قرآن اور حدیث سے ہی رجوع کرنا ہے۔ تو اس لیے جب وہ مشورہ دے دیں آپ اس معاملے کو کریں۔ اب اس میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، میدان محشر میں عوام کی کوئی گرفت نہیں ہوگی کہ اگر وہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو اب ذمہ دار وہ مفتی صاحب ہیں، وہ شخص نہیں ہے، میدان محشر میں اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ لہذا ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ سود مختلف طریقے سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ جیسے بینک کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھواتے ہیں تو اس پہ کچھ پروفٹ ہمیں ملتا ہے، تو چونکہ ہم جو کچھ پیسہ بینک میں رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت سود کی ہے، تو جو اس پہ پروفٹ بن رہا ہوگا وہ سود ہوگا۔ یعنی جو ہم پیسہ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہے، تو قرض پہ جو بھی ہم نفع لے رہے ہوں گے وہ سود بن رہا ہوگا۔ لہٰذا سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پیسہ نہ رکھوایا جائے، کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر رکھوائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بالفرض باہر کے ملکوں میں جیسے لوگ رہتے ہیں یا کہیں پہ بھی رہتے ہیں اور وہاں خالصتاً ایک کافر بینک ہے جس میں آپ نے پیسہ رکھوایا ہوا ہے، اور وہ بینک اس پیسے پر آپ کی مرضی کے بغیر کچھ پروفٹ لگا دیتا ہے، بنا دیتا ہے، اور وہ آپ کو آفر کرتا ہے کہ جی یہ آپ لے لیجئے، آپ پیسہ ہم آپ کو پروفٹ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے ضرور بیان فرمایا کہ اگر آپ کی نیت پہلے سے سود لینے کی نہیں تھی، آپ نے کوئی سودی معاملہ نہیں کیا اور کافر بینک از خود آپ کو کچھ بینیفٹس دینا چاہتا ہے تو پھر آپ اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ آپ سود لے رہے ہیں، بلکہ اس نیت سے کہ کافر اپنا مال اپنی مرضی سے آپ کو بطور تحفہ دے رہا ہے، تو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس طرح جائز نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ ایگریمنٹ کریں اور باقاعدہ سود کھانے کی نیت کریں، یہ غلط ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے سود لینا منع ہوتا ہے، دینا بھی منع ہے۔ تو باہر کے ملکوں میں بعض اوقات مورگیج پر گھر لے لیتے ہیں، بینک سے قرضہ لیتے ہیں، یہ وعدہ سود پر قرضہ لینا ہوتا ہے کہ بینک سے مثال کے طور پہ 50 لاکھ لیا تو جی اب ہم آپ کو اس پر مثال کے طور پہ 5 لاکھ سود کے ساتھ اس کو واپس لوٹائیں گے، پھر وہ بینک انسٹالمنٹ بنا دیتا ہے اور کچھ اپنا اصل مال وہ دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ اس پر سود ملا کر اس طرح وہ قسطیں دیتے ہیں اور چند سالوں کے اندر اس قرض سے نجات پاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک چونکہ سود کی بہت زیادہ مذمت ہے، اس لیے یہ مالی معاملہ مسلمان سے ہو یا کافر سے، بہرحال یہ ناجائز ہے اور حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں بہت سارے اچھے مستند مفتیان کرام اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جائز ہونے کی علت یا سبب جو ہے ہمارے نزدیک وہ ضرورت ہے کہ مسلمان وہاں بڑی پریشانی میں ہیں، رینٹ پہ رہتے ہیں تو بہت زیادہ دینا پڑتا ہے، رینٹ میں نکل جاتی ہے تنخواہ، اتنا ہی اگر وہ اپنا اس طرح بینک سے مکان لے لے تو اتنا ہی جو کرائے پہ دے رہے ہیں اس سے کم یا اتنا انسٹالمنٹس میں چلا جائے گا، اور فائدہ یہ ہوگا کہ کرایہ دیتے رہیں تو 10 سال بعد بھی کرایہ دار رہیں گے، لیکن یہاں اگر انسٹالمنٹس میں دیں گے تو 10 سال بعد مالک مکان بن جائیں گے۔ یہ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں، لیکن بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک مکان بننا کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں میں خاص طور پر اگر آپ وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر چکے ہیں اور آپ مالی لحاظ سے تھوڑا سا پسماندہ ہیں، تو پھر وہ لوگ جو خود گورنمنٹ آپ کو بینیفٹس دیتی ہے
اور وہاں پر ایسی کوئی سخت ضرورت حاجت نہیں محسوس ہوتی کہ جو انسان مکانات اپنے ذاتی ملکیت کے مکان بنانے کے لیے اس طرح وعدہ سود پہ قرضہ لے، لہٰذا اس سے بچنا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، بعض لوگ لے کر رکھ لیتے ہیں 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، کہ جی اب اس کے اوپر بس ہم 10 سال بعد پروفٹ کے ساتھ لے لیں گے۔ یہ بھی ایک وہی سودی معاملہ ہے کہ آپ بینک کو قرضہ گویا کہ دے دیتے ہیں، بینک اس قرضے کے اندر آپ کے پیسے کو بطور قرض جو پیسہ لیتا ہے اس کو یوز کرتا ہے اور بعد میں آپ کو پروفٹ دے دیتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ ہاں، بینک سے آپ بیع کا معاملہ کر سکتے ہیں، کوئی مالی تجارت کر سکتے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام فرمایا۔ تو بینک اگر آپ کوئی آفر کرتا ہے بھی آپ اپنا پیسہ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، اور ہم اسے انویسٹ کریں گے باقاعدہ، گندم خرید کے رکھ لیں گے، اس طرح تجارت میں خرچ کریں گے یا کنسٹرکشن کے اندر پیسہ لگائیں گے، پلاٹس لیں گے، مکان بنائیں گے، پروفٹ کے ساتھ سیل کریں گے، جو پروفٹ آئے گا اس میں سے آپ کو دیں گے، تو یہ اس طرح کے کوئی مالی معاملات ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن کوئی مالی معاملہ نہیں، بس بینک کہہ رہا ہے آپ ہمیں 10 لاکھ روپے دیں 10 سال کے لیے اور ہم آپ کو اتنا پروفٹ دے دیں گے، تو یہ گویا کہ بس پھر ایک قرضے کی طلب ہے اور اس کے اوپر وہ گویا کہ سود دے رہے ہیں، پروفٹ دے رہے ہیں اور پروفٹ سود ہے، اس طرح کا مالی معاملہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایک امپلائی ہوتا ہے، اس کا ادارہ یا وہ گورنمنٹ کا امپلائی ہے تو گورنمنٹ اس کے تنخواہ میں سے ہر سال تھوڑا تھوڑا تنخواہ روکتی رہتی ہے، اور پھر جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آتا ہے تو پھر نفع کے ساتھ اس کو وہ پیسہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی یاد رکھیں کہ یہ جو پروویڈنٹ فنڈ کہلاتا ہے یا جی پی فنڈ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، جی پی فنڈ وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ اس میں اگر شخص خود راضی ہے، باقاعدہ مالی معاملہ کرتا ہے، یعنی اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو نہ کٹوائے، چاہے تو کٹوا لے، اب اگر یہ راضی ہو کے کرتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت بھی سود کی ہے، کیونکہ وہ کسی کاروبار میں تو کوئی کاروباری معاملہ نہیں ہے، اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ گویا کہ آپ سے گورنمنٹ وہ پیسہ لے رہی ہے یا آپ کا ادارہ پیسہ لے کے اپنے پاس رکھ رہا ہے، تو یہ قرض ہوا، اور قرض پہ نفع دے گا تو سود ہے۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اس پر راضی نہیں ہیں، زبردستی آپ کی تنخواہ میں سے کچھ حصہ کاٹ کے رکھ لیا جاتا ہے، اور پھر جب آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جو تنخواہ جمع تھی اسے ود پروفٹ آپ کو دیا جاتا ہے، تو چونکہ آپ راضی نہیں تھے، آپ نے کوئی مالی معاملہ نہیں کیا، تو اب وہ تنخواہ بھی آپ کا، وہ تو آپ کا حق ہی تھا کہ آپ نے کام کیا ہے، اور اس پہ جو پروفٹ دے رہے ہیں وہ ایک گفٹ کی حیثیت رکھتا ہے، پھر آپ اس کو بالکل لے سکتے ہیں۔ پرائز بانڈ کے سلسلے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں سود کا معنی متحقق ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا۔ ہم بھی اس کے جواز کے قائل ہیں کہ پرائز بانڈ خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، اور اگر اس کا انعام نکل آئے تو جائز ہے۔ ہمارے نزدیک اس میں سود کا معنی متحقق نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں سود کی تعریف یہ ہے، ہم نے آپ کو بارہا بتائی کہ سود ایک ایسی زیادتی کا نام ہے جسے مالی معاملہ طے کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو اور وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ پرائز بانڈ لیتے ہیں تو ہر فرد سے گورنمنٹ گویا کہ ایک معاہدہ کرتی ہے، اجتماعی طور پہ نہ دیکھیں کہ سب سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے، نہیں، ہر شخص سے علیحدہ گورنمنٹ کا معاہدہ ہے۔ اگر میں مثال کے طور پہ 40,000 کا پرائز بانڈ خرید لیتا ہوں تو گورنمنٹ ایک مجھے ترغیب تو دے رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا اس پہ انعام نکل آئے، لیکن جو انعام ہے اسے گورنمنٹ مشروط نہیں ٹھہرا رہی۔ مشروط کا مطلب تو ہوتا ہے کہ لازم، کہ ضرور انعام نکلے گا، اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ سود کا معنی متحقق ہوتا، لیکن خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ لے لیں، انعام نکل آیا ٹھیک، نہیں نکل آیا تو آپ اس کو کیش کروا لیں۔ تو چونکہ میں اپنا 40,000 کا مثال کے طور پہ پرائز بانڈ بعینہ ہی 40,000 میں سیل کر سکتا ہوں تو کوئی مالی نقصان بھی نہیں ہے، اور پروفٹ جو کچھ انعام ہے وہ مشروط بھی نہیں ہے، نکلے نکلے، نہ نکلے نہ نکلے، تو لہٰذا اس میں سود کا معنی متحقق نہیں ہوتا، نہ جوئے کا معنی ہے، اس لیے ہمارے نزدیک یہ پرائز بانڈ بالکل جائز ہے اور اس کا انعام بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس کو ناجائز کہتا ہے، ہم اس کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ان کے نزدیک وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سود کا معنی متحقق ہے تو وہ خود بھی اس سے بچ سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بچانے کے لیے فتویٰ دینا چاہیں تو ان کو اجازت ہے، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک اس کے اندر سود کا معنی متحقق نہیں ہوتا ہے۔
قسطوں کے کاروبار کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی سودی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے، اگر آپ نقد خریدیں گے 10 لاکھ کی، اور اگر آپ قسطوں پہ لیں گے تو پھر آپ کو یہ پڑے گی مثال کے طور پہ 12 لاکھ کی، 2 لاکھ زائد دینا پڑے گا۔ لیکن آپ غور کریں کہ اگر کوئی پوچھے کہ 10 لاکھ کس کی قیمت ہے؟ گاڑی کی، اور جب ہم 12 لاکھ کی گاڑی لیں گے یعنی کچھ انسٹالمنٹ پہ قسطوں پر، تو وہ 12 لاکھ کس کے ہیں؟ وہ بھی گاڑی کے۔ وہ ہے کہ اس میں اگر 2 لاکھ زیادہ لے بھی رہے ہیں تو وہ گاڑی کی ہی قیمت لے رہا ہے، وہ بس یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ نقد لوگے تو اس گاڑی کی قیمت ہے 10 لاکھ، اور ادھار لوگے تو اسی گاڑی کی قیمت ہے 12 لاکھ۔ تو چونکہ یہاں پر زیادتی باقاعدہ ایک شے کا بدلہ بن رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا بدلہ نہ بن رہی ہوتی تو پھر تو سود کمانا متحقق تھا، لہٰذا اس میں کوئی سودی معاملہ نہیں ہے، آپ قسطوں پر چیز لے سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے اس میں کنڈیشنز لگا دی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی انسٹالمنٹ میں دیر کر دی ہے تو آپ کو اتنی پینلٹی لگ جائے گی، اتنا اس کے اوپر آپ کو مطلب مالی جرمانہ دینا پڑے گا، یہ غلط طریقہ کار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یوں ہی اگر آپ نے قسطیں نہیں بھری ہیں، کچھ بھر کے آپ رک گئے ہیں تو آپ کی تمام قسطیں ضبط کر لی جائیں گی اور چیز بھی آپ سے چھین لی جائے گی، یہ غلط ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب آپ نے کوئی چیز لے لی قسطوں پر تو آگے آپ بیچ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ قسطیں پوری نہ ہو جائیں، یہ بھی ایک غلط مالی معاملہ ہے، کیونکہ جب آپ چیز لے لیتے ہیں، چیز آپ کے قبضے میں آ گئی، آپ مالک ہیں، اب آپ چاہیں تو اس کو بیچ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو اس طرح کی کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں وہ ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ اگر یہ قیودات نہ لگائی جائیں تو کون اتنا شریف آپ کو نظر آ رہا ہے، خصوصاً ہمارے پاکستان میں، کہ جو پیار محبت سے قسطیں بھرتا رہے گا، نہ وقت پہ قسطیں بھریں گے، نہ شے اس کے پاس رہے گی، بیچ باچ کے بھاگ جائیں گے اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ ضرور اس طرح کے معاملات ہیں، تو بہرحال اس پر علماء مل کر بیٹھ سکتے ہیں اور ان شرائط میں سے کون سی صحیح ہے کون سی غلط، ابھی تو میں نے جو بتائیں یہ صحیح نہیں ہیں، لیکن ان میں ترمیم کی گنجائش ہے، اور بالکل اس میں آپ ہم ترمیم کر کے ایک اور ایسی صورت متعین کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے گاڑی کی قسطیں بھی وقت پر آ سکیں، چیز بھی بعین ہی باقی رہے اور کوئی نقصان نہ ہو، اور نہ اس کو نقصان نہ اس کو نقصان، اور معاملہ بھی جائز ہو جائے، تو یہ پاسبل ہے۔ لیکن ابھی جو میں نے صورتیں بتائیں بہرحال اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ یہ بعض صورتیں غلط ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سود کے بارے میں ہم نے چند باتیں آپ کو بتائیں، زیادہ تر ایسی ہوتا ہے۔ ایک اس کی صورت میں نے آپ کو بتائی تھی جو اکثر ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی جگہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور اس پہ فکس اماؤنٹ بطور پروفٹ مقرر کر لیتے ہیں۔ جیسے بعض بہنوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے بھائی کے پاس 2 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں مثلا 5 سال کے لیے، وہ ہر مہینے مجھے اس پر 2000 روپے دیتا رہے گا، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی اس طرح فکس کر لیتا ہے تو اس میں فقہا نے فرمایا کہ یہ گویا کہ اس میں سود کمانا متحقق ہے، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں پرسنٹ طے کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ ہر مہینے جتنا پروفٹ ہوا اس کا مثلا 80% آپ کا، 20% میرا، اب وہ 20% 2000 ہی بنے یا 4000 بنے یا 200 روپے بنے، بہرحال بس وہ قبول کرنا ہوگا۔ پرسنٹ میں اس کو طے کر سکتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا کہ آپ کوئی فکس رقم طے کر لیں، اس میں پھر سود کمانا متحقق ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بھائی بہن جتنی بھی صورتیں مالی معاملات کر رہے ہیں ان کے اندر اچھی طریقے سے غور و تفکر کریں۔ جو بینک سے معاملات ہو رہے ہیں، کسی اداروں سے معاملات ہو رہے ہیں، مالی معاملات، ان پہ غور و تفکر کریں اور اپنے ان معاملات کو درست کرنے کے لیے اچھے مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ ہمارا پروگرام احکام شریعت چلتا ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، اس میں آخر میں ای میل ایڈریس ہم چلاتے ہیں، تو وہ میرا پرسنل ای میل ایڈریس ہے، تو آپ اس کے اوپر میل کر سکتے ہیں اگر کوئی مشورہ کرنا ہو۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد جواب دے کر آپ کی علمی پیاس کو بجھایا جائے، اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں اس سلسلے میں آپ کو تشفی فراہم کی جائے، تاکہ ہمارے مالی معاملات اضطراب کا شکار نہ ہوں، بگاڑ کا شکار نہ ہوں۔ رزق حرام یاد رکھیں اگر پیٹ میں اترتا ہے تو انسان کے لیے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی بہت زیادہ ترغیبات دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جا بجا قرآن پاک میں اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رزق حلال کمانے کے بارے میں ترغیبات دی ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب حرام اندر پہنچتا ہے تو بگاڑ پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے،
اس کے لیے نیک اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گناہوں کا ارتکاب آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حرام جب اولاد کے پیٹ میں جاتا ہے تو اولاد نافرمان نکلتی ہے اور بیہودہ حرکتوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، تو اس لیے رزق حلال پر توجہ انتہائی ضروری ہے۔ باقی یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم لوگ بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں، بینک ہمارے پیسے کو رولنگ میں لیتا ہے ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو اس طریقے سے ہم خود سودی معاملات میں معاون بن رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ تو یہ بالکل بات تو حقیقت ہے کہ ہم جب پیسہ بینک میں رکھواتے ہیں تو بینک ہمارے پیسے سے سودی معاملات کو چلا رہا ہوتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم گویا کہ ایک طریقے سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال بینک میں پیسہ رکھنا جائز ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم گھروں کے اندر رکھیں گے تو چوری ہے، ڈاکہ ہے، لوٹ لیا جائے گا پیسہ، تو اس نقصان سے بچنے کی ضرورت کے تحت ہمارے لیے بینک میں پیسہ رکھوانا شرعاً جائز ہو جاتا ہے کہ اب کیا کریں کہ گھر میں رکھ نہیں سکتے تو وہاں پہ رکھوا لیں۔ اب بس دل سے اس پہ آپ راضی نہ ہوں کہ بینک اس پیسے کو سود کے اندر مطلب مشغول کرے، سودی رولنگ کے اندر لے لے، آپ دل سے راضی نہیں ہیں، آپ نے صرف پیسہ رکھوایا ہے، اب بینک اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سود لینے والا، سود دینے والا، اس پر گواہ اور سود لکھنے والا، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جب سودی معاملہ ہو رہا ہو تو لینے دینے والے بھی گناہ گار، جو اس پہ گواہ بن رہے ہیں وہ بھی، اور جو اس وقت اس ایگریمنٹ کو لکھ رہا ہے، سب کے سب گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح نہ گواہ بنے ایسے معاملات میں، نہ لکھت پڑھت کریں۔ باقی رہی بینک کی جاب، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی باتیں عرض کروں گا کہ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سودی رولنگ والے مقامات پہ کہ جہاں سود بہت زیادہ سودی انوالومنٹ ہے، اس کو لکھنے وغیرہ کے سلسلے میں بینک کی جاب کا کیا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما